باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو اور وہ بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود گواہ ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ خود اس پر گواہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں یہ جو کھائی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بھڑکتی آگ والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک بادشاہ جو خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اور جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا، جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، اب میری زندگی کا تو پتہ نہیں، کوئی ایسا نوجوان جو عقل و فہم کا مالک ہو، اس میں ایکسٹرا کوالٹیز ہوں، خصوصیات کا حامل ہو، وہ لڑکا میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں اور وہ آگے تمہاری سلطنت میں مدد کرے۔ تو ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا، لڑکا اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کے پاس آ کر جادو سیکھتا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ راستے سے گزرتا تو راستے میں ایک راہب جو اس وقت دین اسلام پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو صحیح تعلیمات تھی وہ دیتا تھا، اس کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ جب لڑکا گزرتا تو وہ دیکھتا کہ یہاں پر رش ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس مجلس میں بیٹھنے لگا۔ اس راہب کا، اس عالم کا وعظ جو تھا اس کے دل پر اثر کرنے لگا۔ اب جب وہ زیادہ وقت یہاں بیٹھتا، اس کو یہاں پر اللہ کی محبت ملتی، تو اس کا دل بھی کرتا کہ وہ اسی کے پاس بیٹھا رہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ گھر پہنچتا تو گھر والے اس کو مارتے، اور جب وہ لیٹ راہب کے پاس پہنچتا، جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کو مارتا۔ اس نے یہ معاملہ راہب کے سامنے بیان کیا تو اس نے کہا کہ تم جب گھر پہنچو لیٹ تو کہنا میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا، اور جب جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو تو کہنا کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا تو ایک دن وہ گزر رہا تھا تو لوگوں کا ہجوم تھا راستے پر۔ اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہاں پر ایک درندہ ہے جو سڑک پر موجود ہے اور لوگ ڈر کے مارے آگے نہیں جا رہے کہ کہیں وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس لڑکے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج میں آزمائش کرتا ہوں کہ آیا جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ اگر تو راہب سچا ہوا تو یہ درندہ راستے سے ہٹ جائے گا، اور اگر جادوگر سچا ہوا تو یہ درندہ نقصان دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس درندے کو مارا۔ پتھر بظاہر چھوٹا تھا لیکن وہ درندہ مر گیا اور لوگ آرام سے اس رستے کو عبور کر گئے۔ یہ واقعہ اس نے آ کے جب راہب کو بتایا کہ اس طرح میں نے تمہاری آزمائش کی، تو وہ کہنے لگا کہ جس چیز کا مجھے شوق تمنا تھی کہ تم اس مقام پر پہنچو گے، تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو، تم مستجاب الدعوات ہو، یعنی جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس کا شہرہ ہوا، لوگ آتے اس کے پاس اپنی دعائیں اس سے کرواتے علاج، اور وہ برس کا اور آنکھوں کے اندھے جو لوگ تھے ان کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک وزیر بیٹھا کرتا تھا، تو اتفاقاً اس کی آنکھیں زائل ہو گئی۔ جب اس لڑکے کا زیادہ شہرہ ہوا تو وہ بھی بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم شفا دیتے ہو، تو اگر میری آنکھوں کو تم ٹھیک کر دو تو جتنا یہ مال و اسباب ہے میں سب تمہیں دے دوں گا۔ تو لڑکا آگے سے کہنے لگا کہ میں شفا نہیں دیتا، میں تو دعا کرتا ہوں، شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ اس وزیر نے آگے سے کہا کیا اللہ اس بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ فرمایا ہاں،
وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، بادشاہ کا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا بھی رب، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو پھر میں دعا کروں گا، وہ تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی تو اندھا تھا، تو تجھے یہ آنکھیں کیسے مل گئیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے میرے اللہ جل شانہ نے دی ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں بادشاہ، جو تیرا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب العالمین ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس سے اس لڑکے کا پتہ پوچھا، لڑکے سے آگے پھر اس راہب کا پتہ پوچھا، ان تمام کو گرفتار کیا اور کہا کہ اگر تو تم میری جو بادشاہت ہے یا جس ربوبیت کا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر اس پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، ورنہ میں تمہیں آرے سے چیر دوں گا۔ کہا بادشاہ جو تیرا دل کرتا ہے کر لے۔ خیر اس نے اس راہب اور اس وزیر کو سر سے آرا رکھ کر پورا بدن چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا اور لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اپنے رب کو نہیں چھوڑو گے تو یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ لڑکے نے کہا کہ جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، لیکن میں اپنے رب جل شانہ پر ایمان لانا نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر کہا تجھے پھر میں اور سخت سزا دوں گا۔ اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کو پکڑو اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر تو یہ ایمان مجھ پہ لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو دھکا دے دینا۔ جو وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ مولا تو مہربانی فرما، ان کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اسی وقت زلزلہ آیا، یہ اکیلا لڑکا جو تھا وہ بچ گیا اور باقی سارے پہاڑ سے گرے اور جہنم واصل ہو گئے۔ یہ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا، کہا تم کیسے بچ گئے؟ کہا مجھے میرے اللہ جل شانہ نے جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرتوں کا مالک ہے، اس نے بچا لیا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کو پکڑو، سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر کے اس کو دھکا دے کے غرق کر دو۔ جب دربانوں نے پکڑا اور کشتی سمندر کے وسط میں پہنچی تو اس نے اللہ سے دعا کی، کشتی الٹ گئی، سارے ڈوب کر غرق ہو گئے، مر گئے اور یہ اکیلا بچ گیا۔ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ اس سے بڑا تنگ تھا۔ کہا بادشاہ تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تو اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی تمام قوم کو ایک میدان میں اکٹھا کر اور مجھے کھجور کے ستون پر سولی دے، میرا تیر نکال کر میرے رب کا نام لے کر کہ میں رب کا غلام، رب کا بندہ ہوں، تو تیر چلانا، وہ میری کن پٹی پہ لگے گا اور میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پورے اس جو علاقے کے لوگ تھے، اس کی قوم تھی، اس کو اکٹھا کیا، اس کو کھجور کے تنے پر سولی دی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب تیر مارا تو اس کی کن پٹی پہ لگا اور وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور تفسیر خازن میں بھی اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے کہ جب اس نے تیر مارا اور اس کی کن پٹی پر لگا اور یہ شہید ہو گیا تو جتنی اس کی قوم اکٹھی تھی بادشاہ کی، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے تو بہت جتن کیے، یہ بچہ جو ہے وہ شہید نہ ہوا، اس کے رب کا نام لیا گیا تو یہ شہید ہو گیا۔ تو بے یک زبان سارے کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وہاں پر مسئلہ بن گیا، جس چیز سے وہ ڈرتا تھا کہ میرے سوا کسی کو رب نہ مانے، تو لوگوں نے اللہ جل شانہ کو اس لڑکے کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے بچے کے پختہ ایمان کی وجہ سے لوگوں کو کلمہ نصیب کر دیا۔ اب اس کو یہ ترکیب سوجی، جس کا پھر یہ قرآن میں واقعہ ملتا ہے کہ اس نے اس میدان کے چاروں طرف خندق کھدوائی اور خندق میں آگ جلا دی اور پوچھتا کہ جو مجھ پر ایمان لے آیا ہے، اگر لاتے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ آگ میں پھینکوں گا۔ تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس وقت اللہ سے ایمان پر انکاری ہوا ہو اور وہ
ان کو آگ میں ڈالتا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا تھا، اور وہ آگ، بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ ماں کے بچے کو جب پھینکا گیا تو ماں کو تھوڑی سی تشویش ہوئی تو بچے نے پکار کر کہا ماں تو آ جا، دیکھنے میں تو یہ آگ ہے لیکن اندر بڑا سکون ہے، تو خوشی خوشی ماں بھی پھر وہ آگ میں کود گئی۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے ماننے والوں کو جلا دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ کھائی سے، خندق سے باہر نکلی، اور جو اس وقت اللہ کے دشمن تھے ان کو بھی جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتَ الْوَقُودِ، کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، یعنی جنہوں نے خندق کھودی تھی ان پر لعنت بھی فرمائی۔ کیوں؟ بھڑکتی آگ والے۔ اور فرمایا جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ یہ کناروں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کو حکم دیا تو کناروں سے باہر نکل کر اس نے پھر آگ نے ان کو بھی جو ہے وہ نگل لیا، اور یہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ اور فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پختہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔